بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی درویش چینل سے منظور گیلانی ایڈوکیٹ کا سلام قبول کیجئے۔ دوستو، دو تین باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو خبر آئی ہے کہ نہال ہاشمی ایڈوکیٹ کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے پھر بڑھنی شروع ہو گئی ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے ایک درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا آج فیصلہ ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نہال ہاشمی کی۔ نہال ہاشمی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، کراچی میں وکالت کرتے ہیں، پہلے سینٹ کے ممبر رہے اور مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی اور پرائم منسٹر نے ان کو گورنر سندھ بنانے کا فیصلہ کیا اور ان کو مبارکباد بھی دی۔ اس حوالے سے انہوں نے سمری جو ہے وہ ایوان صدر بھیج دی ہے۔ اس سمری کی منظوری ہونا یقینی ہے کیونکہ اس وقت جو گورنر سندھ ہیں وہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے بڑے تحفظات ہیں ان کے بارے میں۔ آج جب یہ فیصلہ ہوا تو ایم کیو ایم کے فاروق ستار نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ ایم کیو ایم کو وفاقی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ جو سیاست کی ہے وہ بلیک میلنگ کی ہے، ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ فاروق ستار کی یہ بات تسلیم کی جائے گی، کیونکہ اگر ایم کیو ایم وفاقی حکومت سے علیحدگی اختیار کرتی ہے تو اس سے وفاقی حکومت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ گورنر ہمیشہ ایم کیو ایم ہی کا ہوگا؟ تو بہرحال ہم نہال ہاشمی اور اس کے پورے خاندان، ان کے بڑے بھائی اقبال ہاشمی کو، سب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ اور نہال ہاشمی جو ہیں وہ یقیناً ایک اچھے گورنر ثابت ہوں گے۔ وہ پرانے منجے ہوئے سیاسی کارکن ہیں۔ مشرقی پاکستان میں ان کے والد صاحب ہمارے ساتھی تھے تحریک استقلال میں، اور وہ 1970 کے الیکشن میں جس میں عوامی لیگ نے تمام جماعتوں کا صفایا کر دیا تھا اور قومی اسمبلی کی صرف 2 سیٹیں وہ ہارے تھے، تو صوبائی اسمبلی کے جب انتخابات ہوئے تو اس میں ان کے والد صاحب وہاں ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ اس لحاظ سے یہ ایک پرانا سیاسی خانوادہ ہے۔ تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے اور کراچی کے عوام کے لیے خاص طور پر
خدمات سر انجام دیں گے۔ دوسرا دوستو، امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے اس کے بارے میں ٹرمپ صاحب روز بیان بدلتے ہیں، لیکن کل آبنائے ہرمز میں 3 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد سے تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ کل ہو گیا ہے۔ پہلے 2 دن تو قیمتیں تھوڑا نیچے آئی تھیں، لیکن کل سے پھر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا جلد یہ جنگ ختم ہو جائے بہتر ہے۔ ہم ہر حالت میں امن کے حامی ہیں، لیکن حکومتوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر امریکہ جو کہ ایک بڑی طاقت ہے، انہوں نے ایران پر جو حملہ کیا ہے اس کو کسی نے بھی پسند نہیں کیا۔ پاکستان کی حکومت نے باضابطہ طور پر اس حملہ کی مذمت کی ہے، اور اسی طرح خلیج کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے اور ایران کی جانب سے جو میزائل پھینکے گئے اس کو بھی پاکستان کی حکومت نے پسند نہیں کیا۔ پاکستان کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ سعودی عرب، قطر، بحرین، عمان، یہ جتنے ممالک ہیں، خلیجی ریاستیں ہیں اور ایران، ان کی آپس میں جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کا یہ کردار اچھا ہے، قابل ستائش ہے۔ دوسرا دوستو، پی ٹی آئی کی قیادت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو الشفا ہاسپٹل، جو کہ ایک نجی ہاسپٹل ہے، وہاں داخل کرایا جائے اور وہاں ان کا علاج کروایا جائے۔ اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی ہے، اور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی یہ درخواست مسترد کر دی ہے، لیکن یہ کہا ہے چیف کمشنر اسلام آباد کو کہ اس حوالے سے ایک بورڈ تشکیل دیا جائے، میڈیکل بورڈ، اور اس بورڈ میں ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی کو بھی شامل کیا جائے۔ یہ بورڈ معائنہ کرے گا اور اپنی سفارشات جو ہے وہ پیش کرے گا۔ دوستو، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔